اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم سامعین، کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 جو منافقین کے بارے میں تھا، اور خداوند عالم نے کیا خوفناک مثال دی تھی، اور آج اسی سورہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کل عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ان کے یہ منافق صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے تمام چیزوں پہ مہر لگ گئی ہیں، اب وہ سننے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک خطرناک مثال یہاں پہ خداوند عالم نے پھر دی، یا پھر ان کی مثال یہ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے خاردار جنگل میں ہیں، خوفناک جنگل میں ہیں، گھپ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اس تاریکی میں گھن گرج کی بارش ہوتی ہے۔ جب انسان پریشانی کی حالت میں ہو، خوف سے کپ کپا رہا ہو، خاردار تارے ہوں، راستے کا پتہ نہیں چل رہا ہو، اور جو ہاتھ میں جو دیا ہو، جو روشنی دے رہی تھی، وہ بھی بجھ چکا ہو، اس وقت بارش کے قطرے بھی، موسلادھار بارش بھی اس پہ پڑے تو اس کا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ خداوند عالم نے یہی مثال دی کہ اس کے اوپر اب خدا کے غضب کے بارش کے پانی کا قطرہ بھی گر رہا تھا، موسلادھار بارش میں وہ بھیگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گن گرج کی آواز بھی تھی جو اس کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ رہی تھی، اور اس چمکتی جیسے ہی بادل چمکے، اس چمک کے درمیان وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جیسے ہی چمک ختم ہو جائے وہ دوبارہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ منافقین کی مثال۔ اور جیسے ہی آسمان سے بجلی کڑکنا شروع ہو جائے تو وہ لوگ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے۔ یہ خداوند عالم منافقین کی مثال فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی مثال ہے کہ جب جیسے موت کے خوف سے جب بجلی چمکتی ہے اور آواز گن گرج کے ساتھ ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو پھر وہ موت کے خوف سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے دیتے ہیں تاکہ اس سخت اور خطرناک آواز سے وہ بچ جائے۔ اور یقیناً خداوند عالم نے فرمایا وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً خدا نے تمام چیزوں پہ احاطہ کیا ہے، تمام چیزوں پر، ہر چیز پر خدا کا احاطہ ہے۔ اگر خدا چاہے تو ان احاطہ کیے ہوئی چیز کو ایک دفعے میں، ایک وقت میں وہ سلب کر سکتا ہے، جو منافقین بھی جانتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے، ان کے دل پہ صم بکم عمی مہر لگ جانے کی وجہ سے وہ نفاق سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ ایک اس کے بعد پھر مثال دی یکاد البرق یخطف ابصارهم، اور جب بھی ان کے کانوں میں وہ آواز آتی ہے، برق کی آواز آتی ہے، تو وہ چند قدم چلتے ہیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہر چیز پہ قدرت خدا کا ہے، چند قدم چلنے کے بعد وہ پھر رک جاتے ہیں، جیسے ہی بجلی چمکتی ہے وہ راستہ نکالتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بھٹکتے ہیں،
اور اپنے اس بھٹکنے کی وجہ سے وہ لوگ پریشان حال رہتے ہیں۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، چند لحظے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اسے راستہ مل گیا ہو، اسے کامیابی ہو گئی ہو، وہ اس جلد میں سوچتا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہو، لیکن نظام الہی یہ ہے، یہ اس کی مثال ہے، خداوند نے یہ مثال دی، یہ اس کی طرح ہے جو گھپ اندھیرے میں میدان میں بھٹک گیا ہو، ایک لحظے کے لیے جب برق چمکتی ہے تو اسے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے۔ منافقین بھی یہی ہیں، جب بھی تھوڑا سا اسے امید ہو جائے وہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن خداوند عالم اسے پھر اندھیر میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو دنیا کے کام تھے، لیکن رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے بارے میں جو مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پرسوں ہم نے عرض کیا تھا کہ خدا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا کو دھوکہ دیں، مومنین کو دھوکہ دیں۔ اسی دھوکے کے بارے میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من غش مسلما، جو بھی کسی مسلمان کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھتا ہو، یہ مسلمان ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ اب دوبارہ کسی کو اس کو کفر کا فتویٰ لگانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، طاقت نہیں ہونی چاہیے، خداوند عالم نے اسے اختیار نہیں دیا ہے۔ جس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کر دیا وہ مسلمان ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں من غش مسلما، اگر کوئی شخص کسی بھی مسلمان کو غش دھوکہ دے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں، وہ رسول کو ماننے والوں میں سے نہیں ہو سکتا جو مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ ایک پھر رسول پاک نے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وَيَحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور خداوند عالم قیامت کے دن جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہو، زبان سے، مال سے، کام سے، کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیتا ہو تو وَيَحْشُرُ مَعَ الْيَهُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خداوند عالم اس کو قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ، قوم یہود کے ساتھ اس کا محشور ہوگا۔ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر یہ اہل مذہب یہود کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسِ، فرمایا کہ لِأَنَّهُ، کیوں؟ اس نے کہ من غش الناس، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فلیس بمسلم، اور جو مومنین کو کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے، فلیس بمسلم، وہ مسلمانوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا، مسلمانوں میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطَمَهَا بَدَّرَ اللَّهُ عِظَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ، جیسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا دنیا سے گزر کے مر جائے تو خداوند عالم اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے، اس کے قبر کو جہنم کی آگ میں سے بنا دیتا ہے اور اس پر آگ کو مسلط کر دیتا ہے، قبر میں ہی اس کے جسم پر آگ کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَحُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّى يَدْخُلَ النَّارِ، اور اسی آگ کی شکل میں اس کا جسم جل رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں اسے روز حشر محشور کیا جائے گا اور سوال و جواب کیے بغیر، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اس کو حَتَّى يَدْخُلَ النَّارِ، جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہو۔ پھر فرمائے وَمَنْ بَاتَ فِي قَلْبِهِ، اور جس کے دل میں ارادہ ہو، اس نے ابھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا ہے، بس وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں صبح جا کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ وَمَنْ بَاتَ فِي قَلْبِهِ، اور اس ارادہ کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے ارادے کے ساتھ وہ سوچ جاتا ہے، لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ مَنْ سَخَطَ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کو اس نے ناراض کر دیا اپنے پاس پر، اس پوری رات اس پر کوئی رحم نہیں ہوگا، خداوند عالم اس سے ناراض رہے گا۔ اور توبہ کیے بغیر اسی طرح وہ صبح اگر بیدار ہوتا ہے، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے ارادے سے وہ بیدار ہوتا ہے، تو وَإِن مَاتَ كَذَلِكَ،
ما تعالی غیر دین الاسلام، اور وہ دھوکہ دینے کی ارادے سے ہی دن رات کو سوتا ہے، دن کو اٹھتا ہے، اور اس ارادے کو دل سے نہیں نکالتا تو غیر دین الاسلام، اور اس پہ مر جائے تو اس طرح یہ ہے کہ ایسا ہے جیسے وہ دین اسلام سے خارج ہو کر مر گیا ہو۔ اور فرمایا فلیس منا ثلاث مرات، رسول پاک نے اس جملے کو صرف ایک دفعہ نہیں، اسی ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر نتیجہ بتایا کہ یہ تو آخرت کی بات ہے، لیکن اگر اس کا نتیجہ دنیا میں کیا ہوگا؟ ومن غش اخاہ المسلم، جو دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دے، نزع اللہ برکت الرزق، خداوند عالم دنیا میں اس کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ دھوکہ کرنے والوں کو کروڑوں کماتا ہے لیکن مہینے کے آخر میں کچھ نہیں ہوتا، برکت نہیں رہتی۔ خداوند عالم جو مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ افسد علیہ معیشتہ، اور اس کے معیشت پر، اس کے کاروبار میں کوئی نہ کوئی نقصان ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور خداوند عالم اسے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھے گا۔